السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ ریاست جوناگڑھ کے راجا اور دیوان کے گھر کی داستان کیا تھی؟ شاہ نواز بھٹو کون تھے اور ان کی زندگی پر تھوڑی سی نظر۔ شاہ نواز کا کون سا کارنامہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا؟ کیا وجہ تھی جو ریاست جوناگڑھ کا کنٹرول انڈیا کو دینا پڑا؟ ڈانسنگ گرل کی کیا کہانی تھی؟ شاہ نواز کی نجی زندگی اور اولاد کی مکمل داستان کیا تھی؟ تھوڑی نظر ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی زندگی پر، بھٹو خاندان اور ان کے شجرۂ نسب کی تفصیلات، ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی ملازمت کی کہانی، ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں انٹری۔ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مشیر اعلیٰ بمبئی حکومت اور ریاست جوناگڑھ کے دیوان کے گھر سے داستان شروع ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سندھ کا علاقہ بمبئی قانون ساز اسمبلی کے زیر کنٹرول تھا، جو کہ برٹش انڈیا کے دائرے میں تھا۔ 33 سال کی عمر میں بمبئی قانون ساز اسمبلی میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ دور تھا 1921 کا۔ پھر وقت گزرتا ہے، 1934 آتا ہے اور 1934 میں وہ بمبئی حکومت میں وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ گول میز کانفرنس میں سندھی مسلمان کے رہنما کے طور پر سندھ کو بمبئی سے علیحدگی کا مطالبہ پیش کرتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں منظور ہو جاتا ہے اور 1 اپریل 1936 کو سندھ ایک الگ صوبہ بن جاتا ہے اور انہیں گورنر سندھ کا چیف ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، بمبئی سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بننے کے لیے بمبئی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1947 کے شروع میں۔ جوناگڑھ کے نواب محمد مہابت خان III کی کونسل آف منسٹری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی جوناگڑھ ہے جو آج انڈیا کے گجرات صوبے میں ہے اور مئی 1947 میں محلاتی سازشوں کے ذریعے جوناگڑھ ریاست کے دیوان بن جاتے ہیں اور اس دور میں وزیر اعظم کو دیوان کہا جاتا تھا عام زبان میں۔ اس واقعے کی ترتیب یوں تھی: 1947 میں آزادی کے وقت برطانوی ہندوستان کی ریاستوں سے یہ فیصلہ کرنے کا کہا گیا کہ وہ نئی آزاد ریاست انڈیا یا پاکستان میں شامل ہوں یا خود مختار اور ان سے باہر رہیں۔ مگر اس داستان میں دوسرا رخ بھی تھا۔ نواب کے آئینی مشیر نبی بخش لارڈ ماؤنٹن بیٹن کو اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ ریاست کو انڈیا میں شامل ہونے کی سفارش کر رہے ہیں راجا کو۔ اگر مگر میں بات ہو رہی تھی، مگر نواب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تک۔ 1947 کے شروع میں سندھی مسلمان راجپوت خاندان سے تعلق رکھنے والے شاہ نواز بھٹو کو نواب کے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی اور مئی 1947 میں جب دیوان عبدالقادر محمد حسین علاج کے لیے بیرون ملک گئے تو شاہ نواز بھٹو کو دیوان مقرر کر دیا گیا اور 15 اگست 1947 کو ریاست جوناگڑھ کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 13 ستمبر 1947 حکومت پاکستان یہ الحاق قبول کر لیتی ہے، مگر یہ علاقہ جغرافیہ کے لحاظ سے انڈیا کی کمزوری تھا، لیکن آبادی کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی اور پھر زمینی راستہ بھی نہیں تھا جو اسے پاکستان سے جوڑتا۔ دوسری طرف گوا، حیدرآباد اور کشمیر کا مسئلہ کافی زور پکڑ چکا۔ ریاست جوناگڑھ کے ہندو شہریوں کو بغاوت کے لیے انڈیا نے اکسایا اور کافی واقعات ہوئے اور رائے شماری کے ذریعے اسے انڈیا میں
ضم کیا گیا۔ جوناگڑھ کے نواب خاندان بھاگ کر سندھ پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ جوناگڑھ کے دیوان کے طور پر شاہ نواز بھٹو ہی تھے جس نے انڈیا کی حکومت کو خط لکھا اور دستخط کیے کہ وہ آ کر ریاست جوناگڑھ کے انتظامات کو سنبھالیں۔ شاہ نواز واپس ضلع لاڑکانہ آ گئے۔ ان کی زمینیں اندازاً 2,50,000 ایکڑ تھی اور زمین کی ملکیت نے انہیں سندھ کے امیر ترین اور با اثر لوگوں میں شامل کرنے میں کافی کردار ادا کیا۔ شاہ نواز سکندر مرزا کے بہت ہی اچھے دوست تھے جو ملک کے بعد میں صدر بنے تھے۔ سالانہ شکار کے لیے باقاعدہ مہمان تھے لاڑکانہ میں، اور شاہ نواز کے گھر المرتضیٰ میں ٹھہرتے تھے، اور سکندر مرزا ہی جنرل ایوب کو اپنے ساتھ موسم گرما میں 1955 اور 1956 میں شکار کے لیے لاڑکانہ لے کر گئے تھے۔ برطانوی حکومت کی خدمت کے بارے میں بات کی جائے تو برطانوی حکومت نے انہیں بہت نوازا۔ برطانوی حکومت کی طرف سے انہیں بہت زیادہ ہی نوازا گیا تھا۔ سب سے پہلے خان صاحب کے لقب سے نوازا گیا، بعد میں خان بہادر تک بڑھا دیا گیا۔ آرڈر آف دا برٹش امپائر میں سول ڈویژن کا افسر مقرر کیا گیا۔ مزید خدمات پر نائٹ کا خطاب دیا گیا جو کہ وائس رائے ہندوستان لارڈ ارون نے بمبئی میں وائس رائے ہاؤس میں دیا تھا 1930 میں۔ اب اصل کردار کے دوسرے رخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اصل کردار شاہ نواز نہیں اور نہ ان کی بیوی ہیں، بس یہ تو سب اس کردار سے جڑی ہوئی کچھ کڑیاں ہیں جن کو بیان نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ شاہ نواز کی شادی لکھی بائی کے نام سے پیدا ہوئی خاتون سے ہوتی ہے جو نکاح سے پہلے اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور ان کا نام خورشیدہ بیگم رکھا گیا جو گجرات میں ایک معمولی گجراتی راجپوت ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی جسے کچھ ہندو خاندان بھی کہا جاتا تھا، مگر ان کے والد یعنی شاہ نواز کے سسر کا تعلق جڈیجا کے راجپوت خاندان سے تھا۔ سیاسی مخالفین کا ہمیشہ سے یہ الزام رہا وہ ڈانسنگ گرل تھی، مگر اس کے برعکس شاہ نواز نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی کہ وہ ڈانسنگ گرل نہیں ہیں۔ ان کی ٹوٹل اولاد کی تعداد 4 ہے۔ پہلے بیٹے کا نام سکندر تھا جو 7 سال کی عمر میں 1914 کو نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ دوسرے بیٹے کا نام امداد علی تھا جو 29 سال کی عمر میں سروسس جو کہ جگر کی بیماری تھی اس کی وجہ سے 1953 میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بیٹے کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا جو 14 اپریل 1979 میں پھانسی کی سزا سے وفات پا۔ چوتھے نمبر پر ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ممتاز صاحبہ بھٹو، جن کی شادی سیدی خاندان کے بریگیڈیئر محمد مصطفیٰ خان بہادر سے ہوئی۔ اصل کہانی کے کردار پر واپس آتے ہیں جو کہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ 5 جنوری 1928 کو رتو ڈیرو تحصیل جو کہ لاڑکانہ کی تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ لاڑکانہ تحصیل یعنی تلکہ رتو ڈیرو میں پیدا ہوئی نائٹ سر شاہ نواز بھٹو خان بہادر کے گھر میں۔ رتو ڈیرو تلکہ اس دور میں سندھ پریزیڈنسی برٹش انڈیا میں ہوتا تھا جو اب رتو ڈیرو تحصیل لاڑکانہ ضلع سندھ صوبہ اور ملک پاکستان کہلاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شاہ نواز اور خورشید بیگم کے تیسرے بیٹے تھے۔ بھٹو کی ابتدائی تعلیم 1937 سے 1947 تک کیتھیڈرل اسکول بمبئی سے حاصل ہوتی ہے۔ 1947 میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں داخلہ لیا، پھر 1949 میں USC یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا کے برکلے کیمپس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ برکلے اسٹوڈنٹ کونسل کے لیے چنے جانے والے پہلے ایشیائی تھے۔ 1950 پولیٹیکل سائنس میں آنرز کے ساتھ گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد کرائسٹ چرچ
کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا۔ اسی سال یعنی 1950 میں اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1952 میں قانون کی ڈگری کے ساتھ LLB میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اسی سال لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جو انگلینڈ کی یونیورسٹی میں بطور بین الاقوامی قانون کے استاد مقرر ہوئے۔ 1953 میں لنکنز بار میں بلایا گیا بھٹو کو، جہاں وکالت پاس کی۔ 1954 میں اور اس کے بعد واپس آ کر سندھ مسلم لا کالج کراچی میں قانون کے لیکچرار کی خدمات انجام دی اور ساتھ میں وکالت بھی شروع کر دی۔ تھوڑی نظر ان کی ذاتی گھریلو زندگی پر ڈالتے ہیں۔ 1943 میں ان کی شادی 15 سال کی عمر میں ان کی اپنی کزن شیری امیر بیگم سے ہوتی ہے، جو کہ زیادہ عرصہ نہیں چلتی اور نوبت علیحدگی تک آ جاتی۔ خاندان میں باہمی رضامندی سے علیحدگی ہو جاتی۔ 8 ستمبر 1951 کو بھٹو کی دوسری شادی کراچی میں ایرانی کرد نژاد نصرت اصفہانی، جسے بعد میں بیگم نصرت بھٹو کہا جاتا ہے، سے ہوتی ہے۔ بیگم نصرت کی ملاقات کراچی میں ہوئی ذوالفقار علی بھٹو سے اور یہ بھٹو کی پسند کی شادی تھی اور نصرت ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری بیوی بنی اور بھٹو نصرت کو اپنے ساتھ برطانیہ لے گئے اور بقیہ تعلیم یعنی قانون کی تعلیم کرائسٹ چرچ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں اور اسی دوران ان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ 1953 میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا جاتا ہے بے نظیر بھٹو۔ اس کے بعد 1954 میں دوسری اولاد کی پیدائش ہوتی ہے جو کہ بیٹا ہوتا ہے جس کا نام مرتضیٰ رکھا۔ تیسری اولاد 1957 میں پیدا ہوئی جو کہ بیٹی تھی اور اس کا نام رکھا گیا سنم، اور چوتھی اولاد بیٹے کی صورت میں ملی 1958 میں جس کا نام رکھا گیا شاہ نواز۔ تھوڑی نظر بھٹو کے خاندان اور شجرہ نسب پر ڈالیں تو کافی حیرت انگیز معلوماتیں ملتی ہیں، جو کہ شروع ہوتی ہے محمد خان سے اور آگے ان کے بیٹے فتح محمد خان اور فتح محمد خان کے بیٹے مٹو خان اور مٹو خان سے ان کے بیٹے محمد قاسم خان اور قاسم خان سے ان کے بیٹے ابڑو خان، ابڑو خان سے ان کے بیٹے سہتو خان، سہتو خان سے ان کے بیٹے پیر بخش خان، پیر بخش خان کی اولاد میں سے ڈوڈا خان اور ڈوڈا خان کی اولاد سے یہ شجرہ چلتا ہے خدا بخش بھٹو، خدا بخش بھٹو سے غلام مرتضیٰ بھٹو اور غلام مرتضیٰ بھٹو سے شاہ نواز بھٹو، اور دوسری طرف یہ خاندان چلتا ہے نبی بخش خان بھٹو، اور نبی بخش خان بھٹو کے بیٹے کا نام تھا ممتاز علی خان بھٹو، معشوق علی خان بھٹو، اور ان سے آگے ان کے بیٹے امیر بخش بھٹو اور علی حیدر بھٹو تک شجرہ چلتا ہے، اور دوسری طرف شجرہ شاہ نواز بھٹو آگے چلتا ہے۔ شاہ نواز بھٹو ان کی بیوی خورشید بیگم اور ان کی اولاد کے نام تھے سکندر علی بھٹو، امداد علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور ممتاز بیگم صاحبہ بھٹو۔ ممتاز بیگم صاحبہ کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ خان بہادر اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی کا نام، جن سے یہ شجرہ آگے چلتا ہے، نصرت اصفہانی بھٹو، اور ان کے بچوں کے نام تھے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، سنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو۔ بے نظیر بھٹو کے شوہر کا نام ہے آصف علی زرداری۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کی 2 شادیاں تھیں، فوزیہ فیض الدین بھٹو جن سے ایک بیٹی فاطمہ بھٹو اور دوسری بیوی گنوا بھٹو جو کہ ان کے خاندان سے ہی تھی، جن کا شجرہ مرتضیٰ کے پردادا غلام مرتضیٰ کے بچوں میں سے تھا، اور ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ذوالفقار علی جونیئر۔ سنم بھٹو کے شوہر کا نام ناصر حسین اور ان کے بچوں کے نام شمیر شاہ حسین اور ازد حسین۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دوسرے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی بیوی کا
کا نام ریحانہ فیض الدین بھٹو ہے اور ان سے ان کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا سسی بھٹو۔ تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو اولاد مشہور ہوئی تھی وہ تھی پہلی بیٹی بے نظیر بھٹو جن کے شوہر کا نام آصف علی زرداری اور ان سے 3 بچے ہیں، آصفہ بھٹو، بختیار بھٹو اور بلاول بھٹو۔ بختیار کے شوہر کا نام محمود چودھری اور ابھی تک ان کے 2 بچے ہیں۔ 2024 تک میر عاقب محمد چودھری اور میر سجاول محمود چودھری۔ ذوالفقار علی بھٹو کے شجرے میں یہ صرف وہ نام تھے جو بہت مشہور ہوئے یا جن کا سیاست میں کوئی کردار تھا، ورنہ اگر مکمل شجرہ بتانے لگوں تو آپ کو ویڈیو ہی بند کرنی پڑے گی۔ اب چلتے ہیں واپس ذوالفقار علی بھٹو کے موضوع پر۔ ذوالفقار علی بھٹو اب مسلم لا کالج میں بطور لیکچرار ملازمت کر رہے تھے اور ساتھ میں وکالت بھی شروع کر دی۔ بھٹو کا نام سرخیوں میں پہلی بار 25 نومبر 1954 کو آتا ہے جب وہ سندھ یوتھ فرنٹ کے صدر کے طور پر پہلی بار خبروں میں آئے، جب بھٹو نے محمد علی بوگرا کی 1 یونٹ کے قیام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان چیف آف مارشل لا صدر پاکستان کی 11 رکنی کمیٹی میں شمولیت۔ یہ اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔